بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ماریہ چودھری. ناظرین، انسان جس طرح ترقی کرتا جا رہا ہے اسی طرح انسانیت سے گرتا جا رہا ہے. تشدد ایک ایسی چیز ہے جس کی مذمت ہر حال میں بنتی ہے، لیکن جب وہی تشدد بچوں پر کیا جائے، آپ کی ہاؤس ہیلپ پر کیا جائے، تو پھر آپ کس کو پوچھو گے؟ اور پھر وہی لوگ وہ تشدد کر رہے ہوں جو لا بنا رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں انصاف ہے، اور پھر وہ اس طرح کے کام کریں تو پھر آپ کس کے پاس جا کے انصاف کی دہائی دو گے؟ اسی طرح کے بیشتر واقعات پیش آتے رہے ہیں، اور اب بھی ایک واقعہ پیش آیا، ایک 14 سالہ بچی جس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر مکر گئے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. اس کی تو اپنی والدہ نے اس کے اوپر تشدد کیا ہے. ہمارے گھر سے تو چوری بھی ہوئی ہے لیکن ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، ہم تو سیفلی اس بچی کو اس کے والدین کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں. لیکن وہیں پر اس بچی کے اور اس کے والدین کے بیان میں تضاد آ رہا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری بچی پر 6 ماہ تشدد کیا گیا ہے. یہ واقعہ پیش آیا ہے اسلام آباد میں ایک سول جج کے گھر پہ، اور اس بچی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا ہے کہ اب اس کی حالت کافی تشویشناک بھی بتائی جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی کوئی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. دوسری طرف اگر ہم پاکستان کا لا دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک بچے کی ڈیفینیشن کیا ہے، کس ایج کے بچے کو آپ بچہ کہو گے اور کس ایج کے بچے کو آپ بڑا کہو گے، یہ کہیں پہ ہمیں پراپرلی ملتی ہی نہیں ہے. کہیں پہ آپ دیکھو گے کہ 15 سال کے بچے کو بچہ کہا جا رہا ہے، کہیں پہ 13 سال کے بچے کو بچہ کہا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں بھی ایک یہ گنجائش نکال لی جاتی ہے کہ ہلکا پھلکا کام بچوں سے کروایا جا سکتا ہے جو ان کی صحت پر افیکٹ نہ کرے، جو ان کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ نہ کرے، جو ان کی سٹڈیز پر افیکٹ نہ کرے. لیکن کیا واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ کیونکہ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہوتا تو اس طرح کے واقعات پیش نہ آتے. آخر ان سارے معاملات کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کون ایسی اتھارٹیز ہیں جو ان کے اوپر پراپرلی ورک کر سکتی ہیں؟ پروگرام آج کی بات میں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج سارم برنی صاحب، جو کہ سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ آخر سارے کیا معاملات ہیں اور کس طرح ان سب کو روکا جا سکتا ہے. السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن. سر، یہ واقعات آئے دن سامنے آ رہے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ 2020 میں ایک 8 سالہ بچی راولپنڈی میں، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس کے بعد 2018 میں 15 سالہ عمران کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد پھر 2019 میں 16 سالہ عظمیٰ. ایک تو بچوں کی ہمارے پاس ڈیفینیشن نہیں ہے کہ کس ایج کو ہم بچہ کہیں گے اور کس ایج کو ہم کہیں گے کہ وہ بچوں کی لسٹ سے باہر آ گئے. ایک تو ہمارے لا میں یہ ہمیں ایک مینشن نہیں کی گئی بات. دوسرا، پھر بچوں سے کام کروایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے ہلکی پھلکی غلطی پر. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کس طرح کا غیر انسانی رویہ اختیار کیا گیا؟ دیکھیں، تو ایک عام سی بات اس معاشرے میں، اور اس میں جج کیا کہیں، وکیل کیا کہیں، ایون جو چائلڈ لیبر کے خلاف ہیں ان کی کیا بات کریں، ہر شخص کی یہاں یہ چیز موجود ہے. چھوٹے بچے کام پہ رکھے جاتے ہیں، پورے سال کے کانٹریکٹ پہ لیے جاتے ہیں، اور اگر کسی میں انسانیت ہو بھی تو اب وہ ان طاقتور لوگوں کا کہاں جا کر کے نام لے، کس طریقے سے کمپلین کرے، تو وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. دوسرا، یہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اکثر لوگ حیران ہوتے ہیں میری اس بات سے، چائلڈ لیبر کے جو خلاف ہیں وہ ہوں گے. میں تو اس ملک میں خلاف نہیں ہوں. ہاں، یورپ امریکہ کی بات کریں، وہاں چائلڈ لیبر نہیں ہونا چاہیے. جس ملک میں ہم ہیں، ہم اس کے جو گھر کی روٹی چل رہی ہے، یا ایک بھائی بہن نوکری کر کے جو ایک آدھ دوسرے بھائی بہن کو پڑھا رہا ہے، تو وہ اس سے بھی چلا جاتا ہے جب ہم اس کو گھر بٹھا دیتے ہیں. بالکل اسے گھر بٹھائیں، لیکن پھر گھر بٹھا کے آپ اس کو سپورٹ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس کو میڈیکل دے رہے ہیں؟ کیا اس کو اسکولنگ دے رہے ہیں؟ کیا اس کے گھر کا جو ہے کوئی بندوبست کیا ہوا ہے آپ نے؟ جب آپ نے بقایا کچھ بھی نہیں کیا ہوا تو آپ کی انسانیت ایک جگہ محدود کیوں ہے؟ اور اگر ایک جگہ محدود ہے تو اس سے یقیناً تباہی بھی پھیلے گی. لیکن جس طریقے سے اس بچی کے ساتھ بات کریں، کسی کی بھی بچہ ہو، بڑا ہو، دیکھیں اگر بچی کی جگہ کوئی 20 سال کا آدمی ہوتا، 25 سال کا آدمی ہوتا یا لڑکی ہوتی تو یہ تشدد ہوتا تب بھی غلط تھا، اس پہ ہوا تب بھی غلط ہے. لیکن ایسے بچوں کے لیے قوانین بنے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بننے چاہیے، بنے ہوئے ہیں. امپلیمنٹ صفر ہے ہمارے معاشرے میں. اور آج بھی اسی عدالت میں جہاں وہ جج صاحب خود بیٹھتے ہوں گے تو کس کو امید ہے کہ وہاں انصاف ملے گا؟ انصاف تو ویسے ہی نہیں ملتا. ابھی تک تو وہ مان ہی نہیں رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا بھی. وہ مان جائیں بھی تو کیا ہوگا؟ میں تو یہ کہتا ہوں مان گئے تو کیا ہوگا؟ اور کل کمپرومائز ہو جائے گا.
کل معافی تلافی، یہ تو کمپرومائز ہو جاتا ہے ایسے کیسز کے اندر، کوئی ایشو ہی نہیں ہے کسی بھی قسم کا. اور ایک غریب جو ہے وہ طاقتور سے لڑ کیسے لگ سکتا ہے؟ جو 8-10 ہزار روپے کی نوکری کر رہا ہوگا وہ کہاں سے لاکھوں روپے لائے گا؟ اس ملک میں آپ کو اگر ایک پلاٹ آپ کا گھر قبضہ ہو گیا ہے تو چھڑوانے کے لیے دوسرا گھر یا پلاٹ آپ کو بیچنا پڑتا ہے، تب جا کے کوئی 20-30 سال کے بعد آپ کو کہیں نہ کوئی منزل ملتی ہے اس کی. تو ادھر انصاف کون لے گا اور کیسے لے گا؟ لیکن ہاں ہمیں اپنے اندر انسانیت جگانی. میں اکثر کہتا ہوں ہم وزیر اعظم چور ہے، وزیر چور ہے، سرکاری افسر چور ہے، وہ ہے نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ہم خود کیا ہیں، ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم جا کے سب سے پہلے آپ لائن میں کھڑی ہوں گی اور میں جا کے نہیں پیسے دے کے کام کرا کے آؤں گا؟ میرا جو عمل ہے وہ کیا ایک ایماندار والا ہے؟ ہم سب کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو انسانیت کی ضرورت ہے. ہم سب حقوق لینے کے لیے جو ہے نا تڑپ رہے ہیں سارے کے سارے اوپر والے سے، لیکن اپنے نیچے والے کو کہیں کوئی حقوق دینے کو تیار نہیں ہے کسی بھی صورت میں. ہم نوکر رکھتے ہیں، اس کا آپ تو عمر کا تعین کر رہی ہیں نا کہ نہیں ہوا، ٹائم کا کہاں تعین ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. جانوروں کے لیے جن کو ہم کافر کہہ کے جان چھڑاتے ہیں، ان کے ملک میں جانوروں کے لیے بھی ٹائم ہوتا ہے کہ اتنی دیر سے زیادہ یہ سفر نہیں کر سکتے، اتنی دیر کے بعد ان کو نیچے اتارنا پڑے گا، ان کو کھلانا پڑے گا، پلانا پڑے گا. ہمارے ملک میں 48 گھنٹے جانور سفر کرتا ہے سڑکوں کے اوپر بھوک و پیاس کے ساتھ. تو یہ تو ہمارے یہاں انسان ہو یا جانور ہو، معذرت کے ساتھ کسی کو برا لگے، میں تو کہتا ہوں جو یورپ امریکہ میں جانوروں کو رائٹس ملے ہوئے نا، کاش ہمارے یہاں انسانوں کو مل جائے تو بہت بہتری آ جائے گی ہمارے یہاں. ہم ان کے انسانوں والے رائٹس تو مانگ ہی نہیں رہے، ہم تو ان کے جانوروں والے رائٹس مانگ رہے کہ وہ رائٹس ہمیں پاکستان میں دے دیے جائیں تاکہ ہم جینا تو سیکھیں، جینا تو شروع کریں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی ہے کیا، ہم تو ایک بھیڑ میں بھاگے جا رہے ہیں، کوئی ادھر سے ادھر، کوئی ادھر سے ادھر، کوئی ادھر سے ادھر. اور جو ہمارا اپنا ذاتی حال ہے، میں تو اب ایک مثال دیتا ہوں، سڑک پہ نکلیے ہماری قوم کا حال دیکھ لیجئے. کیونکہ اگر قوم کو کہو خدا کی کہی ہوئی بات کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حکمراں ہوں گے تو اس کو برا لگتا ہے. لیکن یہ قوم خود سڑک پہ نکلتی بھی ہے، اور جو نہیں نکلتی وہ نکل کے دیکھ لے کہ ہمارا حال کیا ہے. کہ ہم کسی کو راستہ دینے پہ راضی ہیں؟ ہم پیچھے 10 کو راستہ روک کر کے آئیں گے، گھس گھس کر کے آئیں گے، اور جہاں 11ویں جگہ پہ کوئی ہمارا راستہ روک کر لیتا ہے تو ہم اس سے جو ہے نا حقوق مانگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ رک نہیں سکتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، ہم چلے جاتے، ٹریفک کھل جاتا. یہ سب کچھ تو آپ بھی پیچھے کرتے ہوئے آئے ہو. تو یہ سب ہمارے اپنے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پرابلمز ہیں، اور ہمیں سب کو خود دور کرنے کی ضرورت ہے. بیسیکلی سر ہم اپنے لیے اچھا چاہ رہے ہیں، وہی چیز ہم دوسرے کو نہیں دے. ایگزیکٹلی. اور ترقیاں وہ قومیں کرتی ہیں جو آنے والے وقت پہ کام کرتے ہیں. وہ قومیں نہیں کرتی جو اپنی جیبوں کے لیے، اپنے گھروں کے لیے، اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں. وہ قومیں ترقیاں نہیں کرتی. سر اسلام کے نام پہ ہمارا ملک بنا تھا، لیکن ہم انسانیت کو ہی ہم پیچھے کر چکے ہیں. حالانکہ اسلام کہتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے. اب مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت اس کے ہاتھ میں رکھ دی جائے، لیکن یہاں پر نہ ٹائم کا تعین ہوتا ہے، نہ اس کو ہم جو ہمارے گھر میں ہاؤس ہولڈ ہے یا کہیں پہ بھی کوئی جاب کر رہے ہیں، ہم اس کو انسان کسی صورت نہیں سمجھتے. ہمیں چاہیے وہ ہمارا کام پرفیکٹلی کرے. اب اس کو آتا ہے نہیں آتا ہمیں نہیں پتا، ہمیں اس کا کام پرفیکٹلی چاہیے. ہمارا کام نہیں ہوگا تو ذرا سی غلطی پر ہم باتیں بھی سنائیں گے. اور اب اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ ہم تشدد کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک 11 سالہ بچے کو مطلب اتنا تشدد کیا گیا اس کے اوپر کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ مر گیا. لیکن اس کے باوجود بھی 2 دن یہ خبروں میں چیز چلتی ہے، 2 دن سب آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، پکڑا جائے ان مجرموں کو جنہوں نے یہ کیا ہے. لیکن اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ ایسا کچھ بھی واقعہ ہوا تھا. تو یہ انسانیت کی ہم کون سے لیول پر ہیں؟ ہمارے لیول ہی نہیں ہے اور انسانیت ہی نہیں ہے، تو لیول کون سا بتائیں انسانیت کے کس لیول پہ؟ ہم لوگ بدحالی کا شکار ہیں، اور ہم نے جو کسی نے کیا ہے ہمارے ساتھ برا وہ تو کیا ہے، ہم نے خود بھی اپنے ساتھ بھلا نہیں کیا. ہم ایک دوسرے کے دشمن تو ہم بنے ہیں نا، بنانے والے بے شک کوئی بھی ہوں. ہماری عقل کہاں گئی، کب کام کرے گی؟ ہم سب اپنے مقاصد میں جی رہے ہیں. اکثر آپ سنتی ہوں گی اس تنظیم کو وہاں سے فنڈ آ رہا ہے، اس کو وہاں سے آ رہا ہے، تو سبھی کو کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہے نا. تو سب کے سب وہی سب کچھ کر رہے ہیں نا. تو یہ معاملات ہمیں خود سدھارنے، خود بہتر. میں نے کہا جب آپ کی طبیعت اور سوچ یہ ہوگی نا کہ ہم نے آنے والے وقت کو بہتر کرنا ہے، چاہے ہم ہو یا نہ ہو، ہماری چیزیں، ہماری سروسز ایسی ہوں کہ آنے والے وقت کو بہتر کرے،
تب بہتری آئے گی. ہم صرف اتنا سوچتے ہیں کہ بس میں اپنی زندگی گزار لوں اور بچوں کے لیے مال مسالہ چھوڑ جاؤں, بس اس سے آگے ہم کچھ نہیں سوچتے. حالانکہ بچوں کے بعد اور بچوں کے بعد بچوں کی نسلیں تو آپ کی ہیں جو چلتی ہیں نا, ان کے لیے آپ کو اچھے جو ہے نا راستے چھوڑ کر کے جانے ہیں. آپ دیکھیں جو بھی ترقیاں ہوئی ہیں, آپ آئی فون کا جو مالک تھا, مجھے نام نہیں یاد آ رہا اس کا, وہ مر گیا نا, چلا گیا نا, اس میں آج بھی ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے. اسے پتا تھا میں مر رہا ہوں, اس کے باوجود اس پہ ورکنگ کرتا رہا کہ وہ آنے والے وقت کے لیے کر رہا تھا کہ سسٹم آگے چلے. کوئی چیز گوروں کے مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتی. ہماری اگر آپ کچھ کر بھی رہے ہیں تو آپ کے مرنے کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے, اس لیے کہ آنے والے وقت کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا. تو اس سسٹم کو, اس سوچ کو بدلنا ہے. یہ اگر بدلیں گے تو بہتری آئے گی, یہ نہیں بدلیں گے تو اسی طریقے سے بچے پٹتے بھی رہیں گے, مرتے بھی رہیں گے, ان کے ساتھ زیادتیاں کر کے پھینکتے بھی رہیں گے. میں آپ کو ابھی کی ایک مثال دوں, ہمارے یہاں اڈاپشنز وغیرہ ہوتی ہیں, چھوٹے جو بچے پھینک دیے جاتے ہیں, تو میں حیران ہوا. ابھی پورے ان کے کونسلیٹ اور یو ایس والوں کے سارے وہ آئے اس پہ پورا وہ دیکھنے کس طرح آتے ہیں, کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. یعنی ان کو اتنی فکر ہے, ان کو اتنی فکر ہے جن کے وہ بچے بھی نہیں ہیں, صرف ان میں سے چند بچے ان کے ملک چلے جاتے ہیں, پرورش پاتے ہیں, زندگی پاتے ہیں, تو ان کو اتنی فکر ہے کہ پورا 1-1.5 مہینے سے ان کے وہ سب چل رہا تھا, کس طرح آنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا ہونا ہے, کیا میٹنگ ہونی ہے, ساری چیزیں. تو وہ ہیں آنے والے وقتوں کے لیے کام کرنے والے, ہم ہیں اپنے وقت کے لیے کام کرنے والے. اس لیے ہم بدحال ہو گئے, تباہی پہ چلے گئے, وہ خوشحالی اور ترقی پہ چلے گئے سارے کے سارے. سر جس طرح ہم نے بات کی کہ پاکستان میں لاز سارے موجود ہیں, وہ معذرت آپ نے ایک بات کی تھی, اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا. میری تو آج تک کی بات ہی نہیں سمجھ میں آئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں تو جمہوریت ہے ہی نہیں, اس میں تو بادشاہت ہے. تو بادشاہت ہونی چاہیے ادھر, وہ نہیں ہے, تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کیسے ہو گیا یہ. تو بہت ساری چیزیں نا ہماری بڑی کنفیوژن کے اندر ہیں, کانسیپٹس میں جو ہمیں سمجھ بھی نہیں آئی. بڑوں سے پوچھا تو انہوں نے بس چپ کرا دیا. تو اگر آج آپ نے اگر تعلیم پا لی ہے, آپ پیچھے پڑھنا شروع کریں تو آپ کو بہت ساری چیزوں پہ حیرت ہوگی کہ یہ سب کچھ ہے کیا. بالکل. اب اس سے زیادہ میں بول نہیں سکتا, سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ ہے کیا. سر پنجاب میں اس طرح کے واقعات زیادہ تر سامنے آتے ہیں, اور پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پراپر جو ہے نا مانیٹرنگ باڈیز بنی ہوئی ہیں کہ 2021 کی رپورٹ کے مطابق ان کا جو ایک بورڈ بنا ہوا ہے اس میں 14,717 ملازمین رجسٹر ہوئے تھے. اس کے علاوہ اب جتنے پیچھے رہ گئے ان کی تو ہم کوئی گنتی نہیں کر سکتے. لیکن اتنا پراپر نظام چلانے کے باوجود بھی سارے جو کیسز ہیں, جو ساری غیر انسانی حرکتیں, وہ پنجاب سے ہی ہو رہی ہیں. کتنے رجسٹرڈ ہوئے تھے؟ 14,717. تو یہ رجسٹریشن ہی غلط ہے. آپ کو لگتا ہے کہ صرف 14,717 لوگ ہیں؟ ہر گھر میں نوکر ہے, بالکل ہر گھر میں. ایون جو چھوٹے چھوٹے جو اپنے آپ کو غریب کہتے ہیں نا, ان کے بھی نوکر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ 14,000 کیسے ہوئے؟ یہ بڑے جو ہے نا عجیب سے مسائل ہیں ہمارے یہاں. ہمارے یہاں کوئی چیز بنتی بھی ہے تو بس وہ کھاتوں پہ ہوتی ہے کہ بس کو کر دو. ایک سسٹم کی ضرورت ہے. اگر میں بھلا کرنا بھی چاہ رہا ہوں تو پیچھے اتنے مسائل جمع ہو گئے کہ میں بھولتا چلا جا رہا ہوں. اگر میری نیت بھی اچھی ہے, اس کو ایک سسٹم پہ ڈالنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی اپلیکیشنز نیٹ پہ ہوتی ہیں, جب تک اس کی ایک ایک چیز آپ پوری نہ کر دیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, نمبر بھی غلط ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, ای میل بھی غلط ہے تو ایکسیپٹ نہیں کرتا. لیکن جس سسٹم میں ہم بیٹھے ہیں ادھر آپ اپنے متعلق جو لکھ کے دے دیں وہ مان لیا جاتا ہے, وہ قبول ہو جاتا ہے. اور نہیں ہوتا تو وہ ایک بزنس مین کے مطابق کہ وہ پہیے لگا دیتے ہیں فائلوں کے نیچے, تو وہ پہیے لگ کے کام ہو جاتا ہے. لیکن یہ نظام پورا کا پورا بگڑا پڑا ہوا ہے. آج آپ مجھے کوئی ایک سرکاری دفتر بتا دیجئے, کوئی ایک جہاں آپ کسی بھی جائز کام سے جائیں اور آپ کا کام ہو جائے, پاسبل ہی نہیں ہے. اتنا لمبا راستہ دکھائیں گے, اور اس لیے اس کو شارٹ کرنے کے لیے, اور جہاں آپ ان کے شارٹ کر دیں گی راستہ, ان کے سسٹم میں آ جائیں گی, وہ چیزیں ساری جو ہے نا آپ کی حل کر دی جائے گی. اور ایون صرف سرکاری نہیں, پرائیویٹ میں بھی ہے. پرائیویٹ میں یہ ہے کہ باس بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے تو ذرا کم یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. سرکار میں یہ ہے کہ بس سرکاری نوکری پہ ایک وہ تو پلیٹ فارم ہے نا, چڑھ گئے تو بس اب سفر کرتے رہو, وہ پٹری تو کبھی ختم ہوتی نہیں ہے 60 سال تک جو ٹائمنگ ہے اس سے پہلے. تو وہ جب تک جو جی چاہے وہ کرتے ہیں, منمانیاں کرتے ہیں. کوئی
ذرا سی بھی جو ہے نا فیسلٹی نہیں ہے ہمارے ملک میں. اچھا میں کسی سسٹم میں پھنس گیا ہوں, اچھا کوئی ایسی چیز ہے جو مجھ سے غلطی ہوگی, اب مجھے کوئی سسٹم تو دینا اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اس سسٹم میں آنے کے لیے, اس کو بہتر کرنے کے لیے. کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم پورے, مجھے افسوس ہوتا ہے مجھے ایسے آدمی کوئی باتیں کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ بتانا پڑتا ہے اپنی قوم کو کہ ہم اس حال پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب امید بھی نہیں نظر آتی کہ ہم کہیں بہتری کی طرف جائیں گے. یہ تو امید ہے اور شاید یقین بھی ہے کہ مزید تباہی کی طرف چلے جائیں گے. یہ امید نہیں آ رہی کہ ہم کہیں بہتری کی طرف جائیں گے, اس لیے کہ کوئی بدلنے پہ تیار نہیں ہے. ہم اگر قرآن پڑھ لیتے ہیں تو صرف پڑھ لیتے ہیں, چاہے وہ عربی میں پڑھیں چاہے ترجمے کے ساتھ پڑھیں, عمل نہیں کرتے. سر ترجمے کے ساتھ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. پڑھے ہوئے کیا عمل کر رہے ہیں؟ کچھ بھی. اصل عمل ہے, پڑھنا تھوڑی ہے, عمل ہے. آپ کوئی بھی کتاب پڑھ لیں, آپ نے ڈاکٹری پڑھ لی, عمل کیا کیا آپ نے؟ اور سیکھتے کب ہیں؟ عمل سے. بالکل. پڑھنے سے نہیں سیکھتے, پڑھنے سے تو راستہ ملتا ہے, سیکھتے تو آپ عمل سے ہیں. زندگی کو تو آپ عمل سے بہتر بناتے ہیں. آپ نے پڑھ لیا, بچہ تو اب آپ کو دیکھ کے چلے گا نا. اگر آپ اس پہ عمل پہ نہیں آ رہے تو پڑھا ہوا تو آپ کے اندر ہے نا, عمل تو نہیں دیکھ رہا نا بچہ, تو وہ تباہی پہ جائے گا. تو ہمیں عمل پہ آنا ہے, ہر چیز کے عمل پہ آنا ہے. وہ قانون ہو, وہ مذہب ہو, وہ ماں باپ کی کئی بھی باتیں ہو, وہ کوئی کہاوت ہو, ہر چیز کے عمل پہ آنا ہے. صحیح. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں ایک بچے کی ایج کام کرنے کے لحاظ سے کیا ہونی چاہیے؟ 13 14 15. دیکھیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں تو 7-8 سال کا بچہ بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ سڑکوں پہ گھوم رہا ہوتا ہے, وہ لوگوں کے گندی چیزوں کا نشانہ بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن ہاں بچوں کو بچہ ہی رہنا چاہیے, بچوں ہی کی طرح رکھنا چاہیے, اور وہ پھر ذمہ داری سے ماں باپ پہ نہیں پورے معاشرے پہ, گورنمنٹ پہ. ہمارے پاس مجھے بتائیں تو صحیح, ہم اچھے علاقوں میں رہنے والے کی بات کر رہا ہوں میں, کون سی فیسلٹیز ہیں ہمارے بچوں کے پاس, کون سے گراؤنڈز ہیں, کون سے پارکس ہیں جہاں بچے جا کے محفوظ ہوں, کھیل کے, گھوم کے, واک کر کے آ سکیں. کوئی ایسا سسٹم ہمارے پاس موجود نہیں ہے. غریب آبادیوں میں چلی جائیں تو وہاں تو صرف گندے اور گٹر کے پانیوں میں وہ بچے کھیلتے کھیلتے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. ان کو یہ بھی تمیز ختم ہو جاتی ہے کہ صاف پانی کیا ہوتا ہے اور گندا پانی کیا ہوتا ہے. تو اس میں عمر کہاں سے ڈھونڈیں پھر ان کی. لیکن بچہ جو نارملی جو ہے وہ 12 سال تک کے تو بچہ ہی ہوتا ہے. 13 سال 14 سال کے بعد بھی اس کو بڑا نہیں کہہ سکتے, 15 سال پہ, 16 سال پہ, 17 سال پہ بڑا نہیں کہہ سکتے. بڑا واقعی وہ اگر آپ دیکھیں اس کی زندگی میں چینج آتا ہے 17-18 سال کے بعد, اس کے اندر ایک چینج آتا ہے. لیکن پتہ نہیں آپ اس بات کو چلائیں یا سمجھیں یا نہ سمجھیں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, ایران کے متعلق بتا رہے تھے کہ ایران کے اندر 13 سال میں بچی کو پردہ کرا دیا جاتا ہے, اور 13 سال میں اختیار ہے اس کو شادی کرنے کا, اس کو اختیار دے دیا جاتا ہے. وہی چیز جب پاکستان میں امپلیمنٹ ہوتی ہے تو عجیب عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں آپ کو. ہاں میں شک میں نہیں ہوں کہ 13 سال کی بچی کی شادی ہو جائے, 12 سال کی بچی کی شادی ہو جائے, لیکن 15-16 سال کی بچی کی شادی ہونی چاہیے. ایک دوسرا یہ کہ جن ممالک میں شادیاں نہیں ہوتی ان عمروں میں, ان میں باقی سب کچھ کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ کس کو نہیں پتا, کہ دنیا میں نئی روحیں بھی لا رہی ہوتی ہیں, وہ سب کچھ سب کے سامنے ہوتا ہے. تو ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ہم دین پہ چل رہے ہیں, وہ مثال ہے نا, کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی کو بیٹھا. ہم وہ قوم بنے ہوئے اس وقت. ہم کبھی آدھی جو ہے نا وہ تیتر بنے ہوئے, آدھے بٹیر بنے ہوئے, آدھے ہم یورپین بنے ہوئے, آدھے ہم جو ہے نا مسلم اور پاکستانی بنے ہوئے. یہی ہماری تباہی کی وجہ ہے بس, اور ہم کچھ بھی نہیں بچے, کچھ بھی نہیں, تیتر بٹیر بن گئے نا پھر تو. بالکل. سر یہ بتائیے گا کہ ایک پالیسی کا ماڈل اگر آپ کے اختیار میں, تو ایسی کیا آپ پالیسی بنائیں گے کہ یہ ساری چیزیں انڈر کنٹرول ہو جائیں اور آج کے بعد اس طرح کے واقعات سامنے نہ آئیں؟ دیکھیں پالیسی تو امن و امان ہوتا ہے, میڈیکل سہولیات ہوتی ہیں, ایجوکیشن ہوتی ہے, لوگوں کو جو ہے نا کمیونیکیشن کہہ لیں کسی بھی قسم کا, یہ جو سڑکوں کا نظام ہے, یا یہ سب چیزیں اہم ہوتی ہیں زندگی میں ملک کے لیے, جس سے ترقیاں پاتے ہیں. اور ایمانداری, سچ. آپ اگر اپنی قوم کو, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی قوم کو, اپنی بچوں کو صرف سچ بولنا سکھا دینا, صرف سچ بولنا, تو بہت کچھ بدل دیں گے آپ. لیکن ہم تو اپنے بچوں کو خود بول رہے ہیں بیٹا جاؤ باہر بولو کہ گھر پر نہیں ہے. بس ہم بھی کبھی کبھی بولتے ہیں, مگر ضرورت کے تحت بولتے ہیں. اور یہ جھوٹ اور جھوٹوں میں بڑا فرق ہے. لیکن سر بیسک ہے, میں نے آپ کو کہا نا, جھوٹ بولنے کا بھی انداز ہوتا ہے.
فرض کریں میں آفس میں ہوں تو آ کے کہتا ہے سر وہ آئے, میں کھڑا ہو جاتا ہوں, میں کہتا ہوں دیکھو سیٹ پہ ہوں, کہتا ہے نہیں تو بتا دو سیٹ پہ نہیں ہے, تو یہ جھوٹ تو نہیں ہے, تو ایک سچ ہے, صحیح, اس میں کہاں جھوٹ ہے, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ جھوٹ دیکھیں کبھی ضرورت کے تحت آپ کو, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بولے یا یہ کریں, ضرورت کے تحت جہاں بولنا ہے نا, جس جھوٹ سے کسی کو نقصان نہیں ہو رہا لیکن اس سچ سے کسی کا نقصان ہے, تو اس طریقے سے ہم گھما کر کے کسی بات کو کر سکتے ہیں, اس میں کسی کی بہتری ہے. لیکن ہمارے یہاں جھوٹ تو یہ جھوٹ نہیں ہے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی, جھوٹ یہ ہے کہ میں آپ کو جھوٹ بول کے چیٹ کر رہا ہوں. دیکھیں گھر پہ آنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے, ایسے تھوڑی آپ کسی کے بھی گھر منہ اٹھا کر کے چلے جاتے ہیں, آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے, اس سے پوچھنا پڑتا ہے, پھر وہ آپ بھی پابند ہیں, جو پھر آپ نے اس کو ٹائم دیا آپ اس وقت اس کو موجود ملے وہاں پہ. لیکن ہمارا تو جب دن میں 10 بار گئے, ٹک 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 کر دیا اور یہ آ جاؤ, تو 10 بار ایک آدمی سے کیسے ملے گا, یا کسی بھی آدمی کسی وقت کسی حال میں کسی حلیہ میں کسی اس میں کیسے جا کر کے جو ہے نا مل لے کسی کو. تو ہم لوگوں کو اپنے اندر بھی سوچنا چاہیے, جھوٹ وہ ہے کہ میں آپ کو چیٹ کر رہا ہوں, کوئی دھوکہ دے کے جھوٹ بول کر کے آپ مجھے, یہ جھوٹ ہے. وہ پیسوں میں ہے, وہ کردار میں ہے, وہ ایکسپریشن اور 10 چیزوں میں. یہ تو ہم ایک مثال دے دیتے نا کہ بول دو میں گھر پہ نہیں ہوں, یہ جھوٹ ہے. یہ وہ کیا پوچھ کے آیا تھا, اگر مجھ سے پوچھ کے ٹائم لے کے آیا تو میں کیوں کہہ دوں گا میں گھر پہ نہیں ہوں. سر ڈیفرنٹ سینیریوز ہوتے ہیں, ڈیفرنٹ نہیں کسی بھی صورت میں. دیکھیں ہمارے میں نے وہ کہا نا, ہمارے معاشرے کی مجبوریاں بھی ہیں کچھ, یہ ہمارے معاشرے کی, جیسے بچوں کو میں نے کہا چائلڈ لیبر نہیں ہونا چاہیے لیکن اس ملک میں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہماری مجبوریاں ہیں, اس کا حل نہیں ہے ہمارے پاس کوئی. جو وہ جھوٹ ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ اگلے سے ٹائم لے کر کے جائیں, 2 مہینے ٹائم نہ ملے آپ نہ جائیں, اور جا رہے تو اپنے رسک پہ جائیں. پھر اچھا, اور اس سے اگلی بات پہ آ جاتے ہیں, میں نے کیا کہا سچ, سچ میں تو بولنا چاہتا ہوں, آگے والا سننا سچ نہیں چاہتا. یہ بھی ایک اگر اس کو یہ بول دیا جائے بولو میں اس وقت ملنا نہیں چاہتا, تو بہت بڑی ناراضگی ہو جائے گی, میں بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگوں گا, میں بہت گھمنڈی ہو جاؤں گا. تو ہمارے سارا جو ہے نا معاملہ بگڑا پڑا ہوا ہے, اور ہم سب, میں نے کہا نا ہم سب کو اس میں حصہ ڈالنا ہے, تب بہتری آئے گی. سر اس والے کیس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فردر کیا ہو؟ فردر انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا, اور کیسوں کی طرح یہ بھی ختم ہو جائے گا. اور میں تو کہتا ہوں کہ ہم سب ٹائم ضائع کرتے ہیں ایسی چیزوں پہ بول کے, بات کر کے, کچھ بھی نہیں ہونا ہوتا, کچھ بھی نہیں ہونا ہوتا, اور کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ بھی یہاں اور میں بھی یہاں, جس دن وہ خبر چلے کہ جی کمپرومائز ہو گیا, سب چھوڑ گیا اور ختم ہو گیا, اس دن یہ میرے جو ہے نا جملے ضرور دہرا دیجیے گا اس کے اندر. تو سر یہ جو اتھارٹیز ہیں ہماری, جو ہمارے بااثر لوگ ہیں, زیادہ تر ان کے یہ کیسز سامنے آتے ہیں. دوسرے علاقوں میں بھی ہوتے ہوں گے, چھوٹے لوگ بھی یہ حرکتیں کرتے ہوں گے, لیکن ان کے ہائی لائٹ کر دیے جاتے ہیں نا ایک طرح سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی تھوڑا سا انسانیت دکھانے کی ضرورت ہے؟ بالکل, دیکھیں ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن بات وہی ہے, ابھی ہم کسی کو ہلکا سا ہاتھ بھی مار دیں تو کسی نے ویڈیو بنا لی تو اس کو تماشا بنا دیں گے, کیونکہ بڑے آدمی ایک اجنبی ڈنڈیوں سے, جوتوں سے, لاتوں سے مار رہا ہوتا ہے, کوئی پوچھنے والا اس کو نہیں ہوتا, کیونکہ وہ وائرل نہیں ہوگا نا, وہ تو اجنبی ہے وہ. تو یہ بھی ایک افسوسناک چیزیں ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں خبر تو ایسی ہونی نہیں چاہیے, صرف اس پہ نظام ہونا چاہیے. اگر ایسا واقعہ ہوا ہے سخت ترین سزائیں ہوں, سخت ترین کیا, جو بھی قانون میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق سزائیں ہوں, اور جب سزا ہو تب یہ خبریں ریلیز ہوں کہ جی اس طریقے سے جج صاحب کی بیوی نے تشدد کیا تھا, تو جو ہے نا اس کو اعلیٰ عدلیہ نے یا فلاں عدلیہ نے اس کو جو ہے نا 6 مہینے سزا دے دی, سال بھر سزا دے دی, کچھ دے دیا, تو اس سے لوگوں میں خوف آئے گا. ہوتا کیا ہے, اوہ شور مچ گیا, شور مچ گیا, ہنگامہ مچ گیا, قیامت آ گئی. اور کیا ہوتا ہے, کچھ دن کے بعد سب سنتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا, تو لوگوں میں مزید حوصلہ بنتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا, کر لو جو کرنا ہے, 4-6 دن کی بات ہے. اور ہمیں کون سا یاد ہے, آج میں اپنی بات کر رہا ہوں, مجھے وہ جج نہیں یاد جس نے اسلام آباد میں, جس نے اس سے پہلے وہ بچی پہ تشدد کیا تھا, نہ جج کا نام یاد ہے, نہ بچی کا نام یاد ہے, کچھ بھی یاد نہیں ہے. کیوں؟ وہی بات کہ پیچھے میں تو اچھا کرنا چاہ رہا ہوں, مسائل اتنے جمع ہو گئے ہیں کہ بھولتے چلے جا رہے ہیں, آگے میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. تو سسٹم بنے گا تو پتا ہوگا کہ جی اس طریقے سے سزائیں ہوتی آئی ہیں, اور جو بھی کرے گا وہ ان سزاؤں کے اندر چلا جائے گا. سر اس طرح کے کیسز آپ کے ادارے میں بھی آتے ہوں گے, آپ نے اس طرح کے کتنے کیسز ڈیل کیے ہیں, اور ان کا انجام کیا ہوا؟ ہماری بات کریں نا تو ہم انجام دکھا سکتے ہیں. ہاں, اس میں کوئی خود بضد ہو کر کے کمپرومائز کر لے تو اس کا حال مقصد, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس ادارے سے ہمیں اس میں سپورٹ نہیں ملی. اگر کوئی بھی ہے
تو اس کو سزا کروائی گئی ہے. اور یہ میں الفاظوں میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو سزائیں دکھا سکتا ہوں کہ کس کس طریقے سے ہم نے سزائیں کرائی ہیں. لیکن میں بات وہ یہ کہ میں کدھر کدھر جا سکتا ہوں, میں کیا کیا کر سکتا ہوں, ہر چیز تو میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. تو ہمیں خود بہتری کی طرف آنا ہے نا. ہم کیوں تشدد کر رہے ہیں مجھے بتائیں تو صحیح. اچھا پھر اگر بچی نے چوری کی ہے تو بچی تو نہیں رکھے گی نا, بچی کسی بڑے کو دے گی. اچھا بچی کو آپ بند نہیں کر سکتے, چھوٹے بچے کو آپ بند نہیں کر سکتے, انہیں سزا نہیں دے سکتے, تو پھر انسان خود ہی نہیں مرتا ہے نا. پھر گورنمنٹ سسٹم ایسا دے دے نا جیسے امریکہ میں دیا کہ $1000 تک کے جو ہے رپورٹ درج نہیں ہوگی, پولیس نہیں آئے گی اس میں اگر کسی سٹور سے چوری ہوتی ہے. تو پھر سسٹم ایسا دے نا آپ, پھر تاکہ پھر ہمیں بھی پتا ہو کہ جس میں کچھ ہونا ہی نہیں ہے, اور اگر ہم نے کیا تو ہمیں بھی سزا ہو جانی ہے اس کے اندر. لیکن ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم نے ہی ریکور کرانا ہے اور سزا میں کچھ ہونی نہیں ہے. FIR کٹوا دو, شور مچا لو, 4-6-10 دن کے بعد سب ختم ہو جائے گا. ابھی ویسے ہی الیکشن کا وقت آ رہا ہے, آپ کو پتا ہے سارا میڈیا سیاسی کاموں میں لگ جائے گا, مصروف ہو جائے گا, اور ایسے جتنے کیسز ہیں سب کنارے ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور اس پورے پروگرام سے جو کنکلوژن نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سبھی کلپریٹس ہیں, ہم سب کو ہی اپنے اپنے طور پر ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں. ہم کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی کر کے خود کے ساتھ اچھے سلوک کی امید نہیں کر سکتے, لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے اور ہم خود بھی ایسے ہیں کہ ہم دھڑلے سے دوسرے کے ساتھ تو بدسلوکی کریں گے, ناجائز کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ ناجائز ہوگا تو ہم شور مچائیں گے. تو اس لیے سسٹم کو ٹھیک کرنے سے پہلے اگر ہم انفرادی طور پر اگر خود کو ٹھیک کر لیں تو بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد. تازہ ترین خبریں, تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات, کھیلوں کی خبریں, شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز, صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.